السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس بات کو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کیا ہے۔ میں آج اسی موضوع پر بات کرنے والی ہوں۔ کچھ اس طرح کی بے حیا، ابھدرتا اور عیاشی پر کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ اس لیے میں اللہ کے لیے آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ ہم سب کو اس گناہ سے بچائے، ہمیں ہمارے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دل اور پھول کا نہیں بلکہ دین کا معاملہ ہے۔ اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ بے شک ہر دین کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور اسلام کی خاصیت حیا ہے۔ حیا آخرت کا بہترین زادِ راہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا پاک دامنی ہے، بے بسی آدمی قدرت اور دین میں سمجھ بوجھ ایمان سے تعلق رکھتی ہے اور اس سے دنیا میں کمی اور آخرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت کا اضافہ دنیا کے نقصان سے بہت بہتر ہے اور اس طرح سے بے حیائی، فحاشی اور بد کلامی نفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں فائدہ دیتی ہیں، اور آخرت کا نقصان دنیا کی نسبت بہت خسارہ ہے۔ ایمان کی 60 کچھ شاخیں ہیں، حیا بھی انہی شاخوں کا ایک حصہ ہے۔ حیا ایمان ہے اور ایمان کا بدلہ جنت ہے، اور بے حیائی زفا ہے اور زفا کا بدلہ جہنم ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت زاغزین کیجیے، اس دل میں مسلمانوں کی محبت بڑھائیے، اس دل میں قرآن کو جگہ دیجیے، اس دل کو پرندوں جیسا نرم کیجیے، اس دل میں تقوی پیدا کیجیے۔ نوجوانوں، بس اتنا ہی فحاشی کا بازار گرم کرو کہ تمہیں کنواری لڑکی شادی کے لیے مل جائے، جن کا پردہ بقرات یعنی وہ ابھی بھی کنواری ہیں، ابھی بھی محفوظ ہیں۔ ویلنٹائن ڈے دنیا مقافاتی عمل ہے، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ اگر آپ کسی کی بہن کو پھول پیش کرتے ہو تو کل کو تمہاری بہن بیٹی کو بھی پھول دیا جا سکتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اسلامی تعلیم کے برعکس شرم و حیا سے عاری، جوانی جوڑے کی تکلیف، یہودی النصور کی مشابہت، اللہ کے عذاب کو دعوت، حوش خمش کا زنا، اشراف، بدکاری اور بدتمیزی کی وارداتوں میں اضافے کا سبب، محترم والدین سرپرست، 14 فروری کے طوفان، فحاشی، بدتمیزی اور بے غیرتی اور زناکاروں کے دن سے اپنی جوان اولاد کو بچانے کا یہ طریقہ اپنائیں کہ سارا دن ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، موبائل اور نیٹ ضبط رکھیں، شاید یہ عمل آپ کے کام ہی آ جائے اور آپ اپنی جوان اولاد کو اس گناہ سے بچا سکیں۔ ویلنٹائن ڈے منانا عذاب خداوندی کو دعوت دینا۔ یاد رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں سے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نامحرم عورت سے اکیلے میں ملنے کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی بھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حیا کا کلچر عام کرو۔ حیا ڈے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے، اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ درجنوں بوائے فرینڈوں اور گرل فرینڈوں رکھنے والے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سنو، ان شفع والبشر والفواد کل علیک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ہر کسی سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کا زنا غلط دیکھنا ہے، کان کا زنا غلط سننا ہے، زبان کا زنا غلط بولنا ہے، ہاتھ کا زنا غلط پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا غلط چلنا ہے، دل کا زنا تمنا اور خواہشیں ہیں۔ پھر شرمگاہ ان سب کی تصدیق کر دیتی ہے کہ آپ کو ایسی محبت ہے کسی سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن میرے سائے کے علاوہ
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسلام، تقوی، ایمان اور اللہ کی رضا کی وجہ سے پیار و محبت۔ نوجوانوں، آ جاؤ اللہ کے عرش کے سائے تلے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کو کسی خوبصورت لڑکے نے زنا اور بدکاری کی دعوت دی اور اس نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا یا ڈرتی ہوں۔ قرآن میں پردے کا حکم۔ اس آیت کو یاد کر لیں اور بار بار پڑھیں کہ قرآن میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے اور ہمیں باہر پردے کے بنا نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں۔ یہ کام ان کے لیے ایک پہچان بن جائے گا اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔ اللہ تو بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں پردہ فرض اور محافظ نسواں قرار دیا گیا ہے۔ حجاب عورت کی پہچان، حجاب عورت کی معراج، حجاب عورت کا حسن، حجاب عورت کا زیور، حجاب عورت کی زینت، حجاب عورت کا محافظ، حجاب عورت کا ماسک ہے۔ عورتوں کے 4 فرائض بتائے گئے ہیں جن میں سے ایک فرائض حجاب بھی ہے۔ حجاب عورت کی الفت و عصمت کا ضامن ہے۔ راستے میں کھڑے ہونا، ہمارے یہاں نوجوانوں میں یہ برائی عام ہے اور کوئی اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ کالج و یونیورسٹی کے باہر گلی کی نکڑ پر بہنوں اور بیٹیوں پر آوازیں کہنا، ان کی طرف کوئی چیز یا لیٹر پھینکنا، تصویریں لے لینا۔ نوجوانوں، اگر ہماری وجہ سے کسی بہن بیٹی کو راستہ تبدیل کرنا پڑ گیا تو واللہ آوارہ کتوں اور ہم میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں برائی یہ بھی تھی، وَتَقْطُعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم نے راستے دیے۔ اللہ نے اس قوم کے لوگوں کو برباد کر دیا۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، راستوں پر بیٹھنے سے بچیں۔ صحابہ نے کہا، ہماری کچھ مجبوری ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان کا حق ادا کرو، وہ یہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نوجوانوں، آؤ یہ دعا یاد کر لو۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کو نفع بخش، مفید اور فتنوں سے بچنے کی بہترین دعا کہا۔ اللہ، میں اپنے کانوں کی برائی سے اور اپنی آنکھوں کی برائی سے اور اپنی زبان کی برائی سے اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی منی ویری کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مخلوط تعلیم پوری دنیا کی طرح عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کا اکٹھا سلسلہ چل رہا ہے۔ چھوٹے ہوتے تھے جب ہم تو ایسے ہی اسکول کو کھوتی اسکول کہا کرتے تھے جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسلام میں کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی، الگ الگ تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی یا نہیں دی جا سکتی ہے، یا تعلیم کے نام پر بےہودگی اور آوارگی سکھائی جا رہی ہے۔ جب جن سے مخالف ساتھ ہوں گی تب کیا توجہ تعلیم کی طرف ہوگی؟ اس تعلیم کے کیا شمرات آ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی مغربی مذہب کی طرح اپنے باپ کا کھانا ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یا یونیورسٹی ہے یا حسن کی منڈی، یا تعلیمی ادارے ہیں یا جنسی خواہشوں کے ڈیرے ہیں؟ یہ جائز کیسے ہو سکتی ہے جبکہ لڑکے اور لڑکیوں کی نظریں نیچی رکھنی ہے؟ لڑکی نے نرم گوشی سے بات بھی نہیں کرنی، لڑکی اپنے محرم کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی، لڑکی کی نے تو پردہ کرنا ہے اور چہرہ تک چھپانا ہے، لڑکیوں کو اپنے گھر ٹکی رہنے کا حکم ہے، اسلام کی تو صفت ہی حیا ہے، لڑکی باہر خوشبو لگا کر نکلی تو زنا ہے، لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی۔ معذرت، یہ سب احکام مخلص مسلمان کے لیے، اندھے خیال اپنی لڑکی اپنی مرضی۔ ویلنٹائن ڈے کی شرمناک تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی اور یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ دن کس نے منایا؟ شریعت اسلامی میں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کے حوالے سے بات کریں، ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی محبت کا انجام کیا ہوتا ہے اس کو مختصر جملوں میں سنیں۔ عشق کا بھوت نفرت میں بدل گیا، محبوب کے ہاتھوں محبوبہ کا قتل، اس کی خاطر بہن نے بھائی کا قتل کر دیا، محبوبہ محبوب سمیت حوالات میں بند، محبت کی ناکامی پر 2 بھائیوں نے خودکشی کر لی،
मोहब्बत की नाकामी में नौजवान ट्रेन के आगे कूद गए। जिस्म के दो टुकड़े। नाकाम आशिक ने लड़की को वालिदैन, चचा और एक बच्ची समेत कत्ल कर डाला। ये वो अखबारी सुर्खियां हैं जो इस नाम जिहाद वैलेंटाइन डे की मोहब्बत के बिना पर माशरती अलमिया बनी आए रोज अखबार आम की जीनत बनती जा रही हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के मुताबिक इस दिन का ताल्लुक कदीम बुत परस्त रूमियों के एक देवता के मुशरिकाना त्यौहार से है। यह त्यौहार हर साल फरवरी के वसत में मनाया जाता था। इस त्यौहार में कुंवारी लड़कियां मोहब्बत के खतूत लिख कर एक बहुत बड़े ओलदान में डाल देती थीं। उसके बाद मोहब्बत की उस लॉटरी में से रूम के नौजवान लड़के उन लड़कियों का इंतखाब करते जिनके नाम का खत लॉटरी में उनके हाथ आया होता। फिर वह नौजवान लड़के लड़कियां शादी से पहले हम आहंगी पैदा करने के लिए मुलाकातें करते। बस बटर फैमिली इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ईसाइयत के मजहबी रहनुमाओं ने इस मशहूर बुत परस्ताना रस्म को ख़त्म करने के बजाय इसे ईसाई लिबादा उड़ाने के लिए पादरी सेंट वैलेंटाइन वह पादरी हैं जिसे क्लाइड्स ने इस जुर्म में कत्ल करवा दिया था कि वह ऐसे फौजियों की खुफिया तौर पर शादियां करवाया करता था जिन्हें शादियों की इजाज़त न थी। सजा के दौरान कैद के ज़माने में वैलेंटाइन जेलर की अंधी बेटी पर आशिक हो गया। सजा पर अमल दरामद से पहले अपनी महबूबा को आखिरी खत लिखा जिसके आखिर में दस्तखत के तौर पर फ्रॉम यूर वैलेंटाइन तहरीर किया। यह तरीका वक्त गुजरने के साथ साथ रिवाज पा गया। बाज़ लोग इस दिन को रोमियो की मोहब्बत के देवता क्यूपिड से मुतालिक समझते हैं। इसके बारे में ईसाइयत का यह अकीदा है कि यह लोगों के दिलों में तीर मारकर उन्हें इश्क में मुब्तला करता है। उनका यह भी ख्याल है कि उसकी माँ मोहब्बत की देवी वीनस का पसंदीदा फूल गुलाब है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी इस बीमारी ने नौजवान लड़कों और लड़कियों को अपनी लपेट में ले लिया। 14 फरवरी को सुर्ख कपड़े पहनना, वैलेंटाइन कार्ड, दिल सुर्ख और गुलाब और चॉकलेट्स के तोहफे भेजना आम बात होती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया, केबल डिश और इंटरनेट इसके फरोग में मुलविस है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी हत्ता के बाद स्कूल भी इस मौके पर मखलूत पार्टियों का इंतजाम करवाते हैं। इश्क मोहब्बत की इस दौर में अपने मजहब, तहजीब और अखलाकियत को बालाताक रख दिया जाता है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इस्लाम दीन फितरत है। मोहब्बत इंसानी फितरत का तकाजा है, इसलिए इस्लाम ने मोहब्बत करने से रोका नहीं, अलबत्ता इसके हुदूद और अकायदे बताते हैं, इसके तरीके बताए हैं। मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो और उनके इरशादात के तहत वालिद, वालिदा, भाइयों, बहनों, बीवी, औलाद और नेक लोगों से हो। नाजरीन, इस्लामी तालीमात के होते हुए गैरों की नकल करना मुसलमानों को ज़ेबा नहीं देता। नाजरीन, वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत से अक़वाल हैं। इसकी इब्तिदा के लिए कई वाक़यात को मंसूब किया जाता है, जिनमें एक वाक़या यह भी है कि 17वीं सदी ईस्वी सम वैलेंटाइन नाम का एक पादरी एक राहिबा की मोहब्बत में मुब्तला हो गया। चूँकि ईसाइयत में राहिबों और राहिबात के लिए निकाह ममनून था, इसलिए एक दिन वैलेंटाइन ने अपनी माशूका की तसफ़ी के लिए उसे बताया कि उसे ख्वाब में यह बताया गया है कि 14 फरवरी का दिन ऐसा है कि इसमें अगर कोई राहिब या राहिबा जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम कर ले तो उनको गुनाह नहीं होगा। राहिबा ने इस पर यकीन कर लिया और दोनों ने उस पर अमल भी कर लिया। कलीसा की रिवायत की यूं धज्जियां उड़ाने पर उनका हश्र वही हुआ जो अमूमन हुआ करता है, यानी उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। कुछ अरसे बाद चंद लोगों ने उन्हें मोहब्बत का शहीद जानकर अकीदत का इजहार किया। आज उनकी याद में यह दिन मनाना शुरू कर दिया गया है। नाजरीन, बाज़ के नज़दीक ये वो दिन है जब सेंट वैलेंटाइन ने रोज़ा रखा था और लोगों ने उसे मोहब्बत का देवता मानकर ये दिन उसी के नाम कर दिया। कई शिरकिया अकायद के हामिल लोग इसे यूनानी क्यूपिड मोहब्बत के देवता और वीनस हुस्न की देवी से मौसूम करते हैं। ये लोग क्यूपिड को वैलेंटाइन डे का मरकजी किरदार कहते हैं, जो अपनी मोहब्बत के जहर बुझे 3 नौजवान दिलों पर चलाकर उन्हें घायल करता था। तारीखी शहावत के मुताबिक वैलेंटाइन डे के आगाज के आसार कदीम और रोमन तहजीब के उरूज के ज़माने से चले आ रहे हैं। नाजरीन, वाक़या बहरहाल जो भी हो और जिस मकसद के लिए भी इसका आगाज किया गया हो,
لیکن آج اس رسم بد نے ایک طوفانی بے حیائی برپا کر دیا، عفت و عصمت کی عظمت اور رشتہ نکاح کے تقدس کو پامال کر دیا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آزادی اور بے باکی کو پیدا کر دیا۔ معاشرے کو گندا کرنے اور حیا و اخلاق کی تعلیمات اور جنسی بیرا روی کو فروغ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، برسر عام اظہار محبت کے نت نئے طریقوں کے ذریعے شرم و حیا، ادب، شرافت کو ختم کر ڈالا۔ اس کی وجہ سے جو نہایت شرمناک واقعات رونما ہو رہے ہیں اور تعلیم گاہی اور جامعات میں جس قسم کی بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے۔ ناظرین، ویلنٹائن ڈے نے پاکیزہ معاشرے کو بڑی بے دردی کے ساتھ دامنی اور داغدار کیا ہے، اخلاقی قدر کو تہس نہس کیا اور رشتے، تعلقات، احترام، انسانیت، تمام چیزوں کو پامال کیا ہے۔ لال گلاب اور سرخ رنگ اس کی خاص علامت ہے۔ پھول کی تقسیم اور اس موقع پر ویلنٹائن کارڈ کا تبادلہ بھی اظہار محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ کل کسی بہن کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منائیں گے تو یاد رکھیں، اپنے گھر آ کر تلاشی ضرور لینا کہ آپ کے گھر بھی گلاب کا پھول تو نہیں آیا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے ہمیں اسلام کے صحیح اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم سب بہن بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اپنا حامی و ناصر رکھے اور ہمیں اسلام اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سبھی بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بہن بیٹیوں کے پاس یہ ویڈیو جا سکے اور وہ اس ویڈیو کے ذریعے اسلام اور علم دین سیکھ سکیں اور اس ویڈیو کے ذریعے جان سکیں کہ 14 فروری منانا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں۔ تو پھر ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔